ہلدوانی میں گرفتاریوں کے بعد قرقی کلیدی ملزم بنائے گئے عبد الملک اور ان کے بیٹے کے گھر کا سامان ضبط، دروازے اور کھڑکی تک اتار لے گئی۔ جمعیت اشکشوئی پہنچی، فائرنگ متاثرین کو امداد، خاطی افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا عزم۔ ہلدوانی تشدد کے بعد مسلسل گرفتاریوں اور جابرانہ کارروائیوں کے بعد اب ہلدوانی پولیس مکمل ظلم پر اتر آئی ہے۔ اس نے مبینہ ملزم عبد الملک اور ان کے بیٹے عبد المعید جو تاحال پولیس کی گرفت سے دور ہیں، ان کا مکان قرق کر لیا ہے۔ ریاستی پولیس کے ذریعے ان دونوں کی گرفتاری کے لیے اتراکھنڈ، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش اور ممبئی میں چھاپے ماری جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ پولیس نے باپ بیٹے کے خلاف لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ جمعے کو پولیس نے انہیں مفرور قرار دے کر ان کے مکانات کو سنیچر کو قرق کر لیا۔ پولیس نے دونوں کے گھروں سے سامان نکال کر ضبط کر لیا ہے، یہاں تک کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بھی اکھاڑ لیا گیا ہے۔ پولیس بھاری نفری کے ساتھ قرقی کی کارروائی کے لیے پہنچی تھی۔ قرقی کی کارروائی سے قبل لوگوں کو ڈھول پیٹ کر اطلاع دی گئی۔ پولیس نے پہلے گھر سے سامان نکال کر قبضے میں لیا، اس کے بعد گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تک نکال لی گئیں۔ اطلاعات ہیں کہ پولیس عبد الملک کی دیگر جائیدادوں کو بھی تلاش کر رہی ہے اور انہیں بھی قبضے میں لے لے گی۔ یاد رہے کہ پولیس 8 فروری سے دونوں باپ بیٹے کی تلاش کر رہی ہے۔ ابھی تک دونوں اتراکھنڈ پولیس کی گرفت سے دور ہیں۔ ایسے میں پولیس نے دونوں کو مفرور قرار دے کر اور ان کے ساتھ دیگر افراد کو بھی مطلوبہ فہرست میں شامل کیا ہے اور 9 مفرور افراد کے پوسٹر جاری کیے ہیں۔ اس بارے میں ایس ایس پی پرہلاد نارائن مینا نے کہا کہ عبد الملک کی جائیدادوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد پولیس کی کارروائی مزید جاری رہے گی۔ اتراکھنڈ میں دونوں باپ بیٹے کی گرفتاری کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ دوسری طرف جمعیت علماء متاثرین کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچی ہے۔ ملک میں جمہوریت اور آزادی کو لاحق خطرات کے درمیان جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہوریت اور آزادی کے تحفظ کے لیے کسی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء کی ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کافی اہم باتیں کہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ ملک پوری طرح سے فسطائیت کی گرفت میں جا چکا ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی اور اگر ضرورت پڑی تو جمہوریت اور آزادی کے تحفظ کے لیے ہم دوبارہ کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہلدوانی پولیس فائرنگ کے مہلوکین کو فی کس 2 لاکھ روپے کی فوری امداد اور وہاں راحت رسانی کے کام کے لیے مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خاطی افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے قانونی کمیٹی غور کر رہی ہے اور جلد ہی اس سلسلے میں اقدام کیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہلوکین کو سرکاری معاوضہ دیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے بابری مسجد مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسلمانوں نے اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا تاکہ اس کے بعد ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، لیکن اس فیصلے کے بعد فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے گیان واپی مسجد، شاہی عیدگاہ متھرا، ٹیلے والی مسجد جیسی تقریباً 2000 مسلم عبادت گاہوں پر اپنے دعوے شروع کر دیے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ مسلمان اپنی کسی بھی مسجد سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مزید مساجد کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہیں اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بلکہ انہیں حاشیے پر پہنچانے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں الیکشن، تعمیری پروگرام، روزگار اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل کی بنیاد پر لڑا جاتا تھا، لیکن افسوس فرقہ پرست طاقتوں نے عوام کو مذہبی نشہ پلا دیا ہے۔ اب انتخابات صرف فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑے جا رہے ہیں۔ ملک کی صورتحال میں تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے پہلے بھی قربانیاں دیں اور اب ہمیں اس آزادی کے تحفظ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں جب لب کشائی بھی ایک سنگین جرم قرار دیا جانے لگے گا۔ مولانا نے کہا کہ جد و جہد آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا
وہ یہ ہندوستان ہرگز نہیں ہیں۔ حکومتیں خود عدالت اور منصف بن چکی ہیں اور یہ صاف طور پر محسوس ہونے لگا ہے کہ ہندوستان میں اب قانون کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا۔